اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب نجات گل بستان سعادت حضرت پیر سید اشفاق محی الدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ کوٹھہ شریف، اور ہمارے سادات کرام سید شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند بھی تشریف فرما ہیں۔ ہمارے افتخار شاہ جی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سید فخر زبان شاہ صاحب، دیگر احباب بیٹھے ہیں۔ ٹائم ختم ہے، میں نے شاہ صاحب 1 بجے جلسے پہ پہنچنا ہے، یہاں سے 24 کلومیٹر ہے، 10:15 بجے کا میں بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ میں فاتحہ خوانی کے لیے آیا تھا، تقریر کا میدان اور ہوتا ہے۔ سید ذوالفقار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہمیں ایک بڑی ارادت تھی، بڑا پیار تھا۔ شاہ صاحب قبلہ کا جو وصال ہوا ہے، یہ ایسے سمجھ لو جیسے ایک بادشاہ دوسری بادشاہت میں منتقل ہو جائے۔ انتقال نام ہی اس کا ہے۔ یہ موتو قبلہ موتو کی منزل پہ پہلے ہی فائد ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں۔ جب اللہ کی ذات کے یہ مظہر بن جاتے ہیں، پھر یہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ نامان دیوبندی کی، نامان بریلوی کی، نامان شیعہ کی، قرآن کی تو مان، نامان کسی کی کیا ہے؟ فرقہ وریت پہ لعنت بھیج، قرآن تو پڑھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہو ایمان والا۔ ہر داڑھی والا جنت میں نہیں جائے گا، کسی غلط فہمی نہ رہنا۔ ہر نمازی جنت میں نہیں جائے گا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ہر روزے دار، ہر صاحب محراب جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ ہے کہ میرے تن کا مالک بھی محمد ہے، میرے من کا مالک بھی محمد ہے، میری جان کا مالک بھی محمد ہے، میرے ایمان کا مالک بھی محمد ہے۔ قرآن کہتا ہے جب نیک عمل کرنے والا، مگر شرط کیا لگائی؟ نیک عمل بھی کرے اور رسول کو اپنے جیسا بھی کہے۔ آپ آئے ہیں تو میں آپ کے عقیدے کی درستگی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی کہنے اور سارے مولوی کو جانے، اور یزید کو ماننے والے اور ہیں، حسین کو ماننے والے اور ہیں، سارے مولوی کو جائے ایک جیسے کیسے ہیں؟ مولوی فضل الرحمان نے ہر حکومت نو چوسے ہے، وہ ہمارے جیسا حکومت چوس چوس کے وہ آپ چوسیا گیا۔ ایک ٹیڈ ہو نا سٹیل دا، انہوں بھی تیڑ آ جاتی، مولوی صاحب دے ٹیڈ نو تیڑ آئی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سارے مولوی ایک جیسے۔ ارے کوا بھی پرندہ، بلبل بھی پرندہ، کوے کے بھی پر، بلبل کے بھی پر، کوے کا بھی پنجہ، اس کا بھی پنجہ، کوے کی بھی چونچ، بلبل کی بھی چونچ، مگر قبلہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری غلام غوث صاحب بڑے جوان ہیں، ان کا دور ہے خطابت کا، ہم نے تو 60 سال زندگی گزار دی، ہماری تو خطابت اب اگلے جہان جا رہی ہے۔ ذرا توجہ کرنا حضرات، کوا بھی پرندہ، بلبل بھی پرندہ، وہ بھی پرواز کرتی، یہ بھی پرواز، مگر قبلہ بیٹھے ہیں۔ پرواز میں فرق ہے۔ کوا اڑے تو گندگی پہ جاتا ہے، بلبل اڑے تو پھولوں پہ جاتی ہے۔ ہر مولوی ایک جیسا نہیں ہے۔ دیکھ لیا کر اندرا کے گھگرے کے نیچے کون جاتا ہے، محمد کے مدینے میں کون جاتا ہے۔ نیک عمل کرنے والا ہو اور ساتھ کے نبی میرے جیسا۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا تمہارے نبی میں کیا ہے؟ نبی تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا۔ میں کہا مکھی بنائی کس نے؟ کہنے لگا اللہ۔ میں کہا پھر ذمہ داری اللہ دی ہے نا پر بنا ہوئے، رسول کی ذمہ داری تو نہیں، کیونکہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا، پھر اللہ بنائے۔
کہتا پھر محمد کیا لینے آئے؟ میں کہا محمد مکھی کا پر بنانے نہیں آئے، ابو بکر کو صدیق بنانے آئے ہیں، عمر کو فاروق بنانے آئے ہیں، عثمان کو ذی النورین بنانے آئے ہیں، علی کو حیدر کرار بنانے آئے ہیں، حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کے سردار بنانے آئے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی اسی پہ مختصر گفتگو۔ یہ جو سادات بیٹھے نا، یہ سادات یہ پاک ہیں کی ہے۔ آپ جو سادات نہیں، آپ صدقہ کھا سکتے ہیں، صدقہ نافلہ۔ یہ جو سید بیٹھے یہ نفلی صدقہ بھی، ویسے ہی شاہ جی بکرے دا سیر لے لیں، میں کئی شاموں نے ویکھیا لے جاندے سیر درساں وچ کھا کھو جاندے۔ میں نے ایک سید صاحب کو دیکھا وہ بکرے کا گوشت ڈال رہے تھے، میں نے کہا شاہ جی تسی سید ہو؟ کہنا کیڑا کوئی ویکھی جاندا، سید کو دیکھے نہ دیکھے سید پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ شاہ جی بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے عظیم باپ کے بیٹے، عظیم دادا کے پوتے ہیں۔ یہ اس دور میں اگر مولانا روم دیکھنا ہو تو ان کے دادا جی کو دیکھنا تھا، وہ ثانی مولانا روم تھے۔ توجہ کرنا حضرات، یہ جو بیٹھے نا سید، ان میں ایک بھی پلیت کوئی نہیں، پاک ہے۔ کیوں؟ یہ پاکوں سے نسبت ہے۔ قرآن نے ان کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا ہے۔ غوث صاحب میرا جملہ سنیے، میں کہوں کہ سات چک کا فلاں آدمی بڑا پاک ہے، آپ کہیں گے تو سات کا رہنے والا نہیں، ہم اسے جانتے وہ کون ہے۔ آپ کہنا ہرون آباد کا ایک شخص ہے وہ بڑا پاک ہے، میں کہوں گا چپ کر کے وہ میں نے پتا ہو کتنا پاک ہے، مگر جس کو میں پاک کہوں اسے آپ چیلنج کریں، جسے میں پاک کہوں اسے آپ چیلنج کریں، جسے آپ پاک کہیں میں چیلنج کروں۔ غلام غوث صاحب ان کو چیلنج کون کرے گا جن کو اللہ کا قرآن بھی پاک کہہ رہا ہے، محمد کا فرمان بھی پاک کہہ رہا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیت کے نزول کے بعد میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، میں کیسٹ سن کے مولوی نہیں بنا، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، مطالعہ کرتا ہوں۔ میں نے 2 روایتیں دیکھی، 2 روایت کہ ایک روایت 90 دن، ایک روایت 40 دن۔ اس آیت کے اترنے کے بعد حضور جب بھی کائنات کی شہزادی ہماری بخشش کا سامان سیدہ زہرا کے دروازے سے گزرتے تھے تو میرا پیغمبر کہتا تھا الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہرون آباد کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا آل وچ اسی بھی شامل ہاں، میں کہا پھر صدقہ چھڈو، تسی تے کھل نہیں چھڈی، تسی تے ایک 20 روپے دی کھل پیچھے کرے نیانے سے عید نہیں کیتی، لو لوہان ہو جاندے ہو تسی۔ اگر مولوی لو لوہان ویکھنا ہوئے تو 10 دن حج نو ویکھو، کھل پیچھے لگ پڑے۔ یہ نبی کی آل ہے؟ نبی کی آل کون ہے؟ مجھے آپ کو حکم ہے پلیدی سے دور رہو، جملہ بڑا کہہ رہا ہوں، صحابہ کا حکم ہے پلیدی سے دور رہو، صحابہ کو، تابعین کو حکم ہے پلیدی سے دور رہو، تبع تابعین کو حکم ہے پلیدی سے دور رہو، کائنات کے ہر شخص کو حکم ہے پلیدی سے دور رہو، اور پلیدی کو حکم ہے محمد کی آل سے دور رہو۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور۔ یہ جو نبی کی آل ہے نا، اچھا سنو، سید نماز نہیں نہ پڑھدا تے تینوں کوئی حق نہیں سید نو پوکن دا، بد عمل سید کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ مولانا احمد رضا بریلوی نے۔ سید اعلی حضرت ہم بد عقیدہ ہو جائے، مسلمان نہ رہے، پھر تو وہ انہو لیس من اہلک انہو احمد غیر صالح، مگر سید اگر نماز نہیں پڑھتا، کوئی نہیں کرتا، تو کوئی نہیں گرفت کرنے والا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ سید بیٹھے، ان کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے نبی فرما گیا اقربوا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد کی عزت کرو، اگر نیک ہے تو خدا کے لیے کرو، بری ہے تو مصطفیٰ کے لیے کرو۔
سید کی تعظیم واجب ہے، واجب جمیل. ایک ہے محبت، ایک ہے مودت. غلام گور صاحب سارے لوگ مودت کا معنی محبت کرتے ہیں، نہیں، میں بڑے سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں. محبت کرے ود یا نہیں کرے. ایک باری اسی ایم این اے کسی نے بنا دینے ہیں، دوسری باری مولوی رکھ لئی دا، 6 مہینے بعد کٹ دئی دا. یہ ہوتا نا، ممبر بناتے ابا 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 محبت کرے بڑے بیٹے کے ساتھ، بڑے بیٹے کے ساتھ محبت گھٹ جائے چھوٹے بیٹے کے ساتھ. مگر مودت کس کا نام ہے؟ سنا دو. دریا میں جانور ہیں، مچھلی بھی، مینڈک بھی، کچھوا بھی، سانپ بھی، دیگر حشرات بھی ہیں. مگر میرا اور آپ کا تجربہ ہے کہ مینڈک پانی کا جانور ہو کے پھر بھی ہمارے گھروں میں پھرتا رہتا ہے، مرتا نہیں. میں نے دریا کے کنارے دیکھا کچھوے باہر بیٹھے، مرتے نہیں. سانپ بھی نہیں مرتا. مگر میرے پیر ذوالفقار جیلانی کے عرس پہ آنے والوں، یہ بتاؤ مچھلی نکالو تڑپتی ہے. میں نے کہا مچھلی سارے بچ کے تم مر گئی. انہوں نے کہا مولوی تمہیں نہیں پتا محبت والے کون ہیں، مودت والے کون ہیں. مچھلی کو پانی سے مودت، پروانے کو چراغ سے مودت، بلبل کو پھول سے مودت، محمد کی امت کو محمد کی آل سے مودت. میں جملہ دے کے جا رہا ہوں، مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں، بلبل کا پھول کے بغیر گزارا نہیں، پروانے کا چراغ کے بغیر گزارا نہیں، محمد کی امت کا محمد کی آل کے بغیر گزارا نہیں. یہ اعلان کرنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ. جو اونچا پڑے گا اسے رات ہو سکتا ہے زہرا کے بابے کا دیدار ہو جائے. سید بیٹھے بڑے باکمال سید بیٹھے ہیں، ان پڑھ سید نہیں بیٹھے، پڑھے لکھے سید بیٹھے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تیری نسل پاک میں، ہاتھ اٹھا کے، بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. یہ خوش پیروں کا ڈیرہ نہیں ہے، یہ تر و تازہ پیروں کا ڈیرہ ہے. اب پیر ذوالفقار شاہ کا ہم دنیا سے چلے گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، مگر آج بھی وہ موجود ہے. آج بھی میں ایک جگہ گیا تو مولوی صاحب نے پڑھا سجنا باج محمد بخشا سنی پئی حویلی. میں کہا تو بھابی کے سنی؟ کہتا سنی. میں کہا پھر سنی پئی حویلی کتھوں ہے؟ ولی تو خیر دیتا ہے. ابھی غلام غور صاحب کی میں سن رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ ولی تو قبر میں چاہے تو فیر دیتے ہیں. سیلام آدھی ہے سرگودے کے قریب، میں وہاں تقریر کرنے گیا سیلام آدھی، تو وہاں پہ بڑا عرصے کی بات، تو میں نے یہ شعر پڑھا تیری نسل پاک میں ہے. ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے. حتیٰ کہ طریقہ یہ ہے کہ میری تقریر کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کھڑا ہو کے کہے مجھے اعتراض ہے، میں اس کا جواب دے دوں. وہ بھی کھڑو گیا، کہنا مولوی صاحب تقریر بند کرو. میں کہا ساپ آ گیا، اتنے سیلاب آ گیا، کی ہویا؟ اور تو کہنا نبی پاک دی ساری آل نور ہے، اسی تے حضور نو نور نہیں منتے. میں کہا مولوی صاحب تسی اپنے ابے نو بھی نہ منو.
ابھی کوئی ڈانگ مار لینی، ساڈا کام ہے سنونا منونا. کہتا جی ثبوت دو. میں نے شاہ جی وہ حدیثیں پڑھی، علی جو منی وانا من، ترمذی کی حدیث ہے علی مجھ سے، میں علی سے حسین و منی وانا من الحسین فاطمہ تو بدعت تو منی الحسن والحسین. وہ میں نے کو کی کہندا کہندا حدیثاں مینوں بھی آندیاں کو عقلی دلیل دے. میں کہا عقلی دلیل دتی جاندی عقل مند نوں، تو تا بے وقوف ہے جڑا نبی دی آل نوں پونکی جاندا. کہتا نہیں عقلی دلیل. میں کہا مولوی صاحب مکے گئے آپ؟ کہتا ہاں. میں کہا حج کیا ہے؟ میں کہا ایک پہاڑ ہے جس پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ان دے منہ چو غارے حرا نہیں نکلیا جدو رب کسے نوں عزت دے. میں نے رب نے عزت دینی تھی، ان دے منہ چو نکلیا جبل نور. میں کہا مولوی صاحب پریکھا لگ گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نہ ہور بھی ہوئے. کہتا نہیں جی جبل نور. میں تیجی باری کیا. میں کہا میں تے اتنے کئی باری آیا، انہاں پتھراں کو میں بلب روشن ہوندے نہیں ویکھے، تے کہڑا پاور ہاؤس ہے. تو کیسے حیثیت نہ کہہ رہے ہیں جبل نور؟ میں کہا ہن مغرب ہو گئی، اتنے اندھیرا ہو جانا تے تو کہنا جبل نور. وہ کہنا جی بھاویں اندھیرا ہوئے نہ ہوئے اتنے حضور دے قدم لگے نے، یہ نور ہے. میں کہا ڈب کے مر جا، جتھے چند گھنٹے نبی قدم رکھے او نور ہے. تے جنہاں نو میرا نبی 6 سال زبان تو سندے رہنے، گوڈیاں تے بٹھاندے رہنے، سجدے لبے کرتے رہنے، او نور کی تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. ماشاءاللہ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. بسم اللہ میرا ٹائم جو تھا 14 منٹ وہ ختم ہو گیا. بسم اللہ. اب میں 4-5 منٹ اور لگاتا ہوں تاکہ میں نے اگلے جلسے میں بھی جانا ہے. یہ تو ہو گیا. اس جلسے تے نہ گیا، ماں دے مریا اتنا افسوس نہیں ہوتا جنہ مولوی دے نہ آیا افسوس ہوتا ہے. کیونکہ نہ لکھن روپیہ لایا ہوتا بیچارے. وہ میرا فون آ رہا ہے، بار بار فون آ رہا ہے، میں نے پہنچنا ہے. کیونکہ سیدہ دی نگری سی، جے کو ہور ہوندا ہن میں نبار پہنچیا ہونا سی جنہیں دیر لگی. مگر وہ سیدوں کی محفل ہے، میرا اپنا گھر ہے. ذوالفقار شاہ صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد گرامی کا 1985 میں انتقال ہوا تو حضور قطب الاقطاب پیر سید امیر جیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم بھائیوں کے نام خط لکھا. وہ یہاں نہیں تھے، کہیں باہر دورے پہ تھے. تو کہنے لگے میں بعد میں آؤں گا مگر پہلے میں ذوالفقار جیلانی کو بھیج رہا ہوں. تو شاہ صاحب گئے تھے، مجھے ابھی یاد ہے 1985 میں. اللہ یہ محبتیں قائم رکھے. بس ایک بات، تقریر ختم. یہ پاک کتنے ہیں؟ پاک 3 باتیں 3 منٹ میں کر کے اجازت لے رہا ہوں. پاک کتنے؟ یہ بتائیے کہ یہ جو جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ زیادہ پاک ہے کہ مسجد والی؟ مسجد والی. لو میں ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں، دہراؤں گا پھر نتیجہ نکالوں گا. مسجد کی زمین سے ایک زمین زیادہ پاک ہے جسے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. احرام میقات، ہماری میقات یلملم ہے. میقات کی زمین سے بھی ایک زمین زیادہ افضل ہے جہاں سے حدود حرم مکہ شروع ہوتی ہے. وہاں ریل بنی ہوئی ہے، ریل بنی ہوئی جدے سے آتے ہیں. حدود حرم مکہ سے بھی ایک زمین زیادہ پاک ہے جہاں سے مسجد الحرام کی حدود، میں نتیجہ نکالوں گا سیدہ شش کر اٹھیں گے. مسجد الحرام کی زمین سے بھی ایک زمین زیادہ افضل ہے جسے حتیم کہتے ہیں. حتیم وہ چھوٹی جی دیوار، اس حتیم سے بھی ایک زمین زیادہ پاک ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے. ریپیٹ کر کے نتیجہ نکال رہا ہوں، مسجد کی زمین سے میقات کی زمین پاک. میقات کی زمین سے حدود حرم مکہ جہاں شروع ہوتی ہے وہ زمین پاک. حدود حرم مکہ کی زمین سے مسجد الحرام کی زمین پاک. مسجد الحرام کی زمین سے زیادہ حتیم کی زمین پاک. پہنچ گیا اپنی منزل پہ. حتیم کی زمین سے کعبۃ اللہ کی زمین پاک. اب مجھے فیصلہ کرو، جس زمین جیسی پاک زمین کوئی نہیں، اس زمین پہ جو علی پیدا ہوا ہے وہ کتنا پاک ہوگا؟ نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
کلندر کے ہاتھ سے کبھی سلطانی نہیں جاتی، کلندر کے ہاتھ سے کبھی سلطانی نہیں جاتی، شکست ولی کو ہو یہ مانی نہیں جاتی، اور جب مرتا ہے منکر، جب مرتا ہے احمد منکر علی کا، تو پھر اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ نعرہ حیدری حیدری۔ سبحان غلام غوث صاحب کی بات کی تائید کروں، ابھی چند سالوں کی بات ہے، ضیاء الحق کا دور جس کو نہیں بھولا، ضیاء الحق کے دور میں ایک مولوی کی میت آئی تھی دبئی سے، تھا راولپنڈی کا، دبئی سے آئی تھی، ضیاء الحق کا اس کا نمازی تھا، ضیاء الحق نے کہا اس مولوی کی شکل دکھاؤ، تو اوپر ڈاکٹروں نے لکھا تھا جو اس کی شکل دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ یہ کس بے ادب کی ہے میت منہ دکھانے کے قابل نہیں، یہ تو عاشقوں کی ہے۔ میرے ابھی 15-20 دن پہلے ہمارے محلے میں ایک انتقال ہوا ایک دوست کا، وہ ان کا سامنا رنگ تھا، سامنا بالکل سامنا، جب بیمار بھی رہے وہ 3-4 سال، مگر جب کفن میں غلام غوث ہم نے دیکھا اس کا چہرہ ایسے تھا کہ کفن کی جو چمک تھی نا اسے مات دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا وجہ، اس نے کہا میرا ابا محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا تھا، آل سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ تم شبیر کا غم بنت زہرا۔ آپ کے ذوق کے لیے ایک شعر پڑھ دوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، جب سے اس گھرانے کا نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ توجہ کرنا، دوسری مثال، یہ شادی شدہ بیٹھے ان کو بھی پتا، جو غیر شادی شدہ ان کو بھی پتا ہے، اگر سنیوں کی کتاب میں یہ حوالہ نہ ہو، میں کہڑا انگلینڈوں آیا، ارون آبادوں ہی آیا، تو میں کہڑا مسجد مسجد دے کوٹھے چ رہنا، میرا اپنا مکان ہے، میں اتھوں دا واسی ارون آباد دا، تو ویسے بھی میرے نام تو ہر بندہ واقف ہے، عام مولوی گل کرے اور گل ہے، میں گل کراں ہو رہے، چور چوری کرے ہاتھ کٹو، مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو، جے گل سچی ہے تے گلی گلی نبی دی آل دا ذکر کرو۔ ہن تے سنیاں وچ شاہ صاحب یزید پیدا ہو گئے، ایک مولوی نے یزید دی شان وچ کتاب لکھ دی، ہن تے بھابیاں نوں لوڑ ہی نہیں، ہن تے دیوبندیاں نوں کہن نوں لوڑ ہی نہیں۔ ایک ملا لاہور دا بی بی پاک نو خطا کار کہہ رہے، نہیں آکھدا کانا ہو گیا تو ویسے ہی رب نے انہوں کانا ہی کرتا، ذلیل۔ ساڈا ایک اور مولوی وہ چن ویکھدا ہوندا سی، ہن چن چڑھاوندا ہے، اگے چن ویکھدا سی ہن چن چڑھاوندا ہے، تسی میری گل سمجھ گئے پڑھے لکھے بندے، اگے چن۔ اب بھاولپور واپڈا سکارم کلونی میں تے مولانا بشیر فردوسی صاحب نے پھڑ لیا، ابھی آخیا تو کیویں کیا یزید دا حصہ کوئی نہیں سی، تا بھلا کرے طاہر القادری دا، انہوں نے کتاب لکھ دی تھی شیخ الاسلام نے، میں لاہوروں لے آندی ہے، انہیں کہا یزید کل بھی کافر تھا، یزید آج بھی کافر ہے، یزید کل بھی لانتی تھا، یزید۔ اور ساڈے جڑا چند چڑھاوندا مولوی وہ کہندا یزید دا تے کربلا دے واقعے نال تعلق کوئی نہیں، انہوں پوچھو بغیرتا جدو چھڑیاں ماریا سی لبے حسین تے نال قصیدہ پڑھ کے کہندا سی اج میں وڈکیاں دا بدلہ لے دے، تو کہنا ہوندا حصہ ہی نہیں۔ ہن تے سانو غیراں نوں گل کرن دی لوڑ نہیں، ساڈے وچ ایک لاہور دا ہور ہے، ان دی شکل ہی بدلی ہوئی ہے، وہ مولوی نے کتاب لکھ دیتی یزید دے حق، انہیں کہا تو بڑا پارسا سی۔ سنو میں جو بات کہہ رہا ہوں، سنی کتب میں شادی شدہ بیٹھے تو ہمیں بھی پتا ہے، جڑے غیر شادی شدہ عورت بچہ بچی جمے تے 40 دن نماز دے قریب پلیدگی ہوندی نا، مگر حوالہ نہ ہوئے تے روایت کون کر رہی؟ حضرت اسما بنت امیس زوجہ سیدنا صدیق اکبر، وہ کہہ دیا نے امام حسن کی ولادت ہوئی تو
میں نے کیا منظر دیکھا، 2 گھنٹے بعد نماز کا ٹائم ہوا، کائنات کی شہزادی اقبال کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین، اقبال کہتا ہے بانوے آ تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اقبال کہتا ہے مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق۔ سید بیٹھے ترجمہ کر دیتا ہوں، کون بی بی؟ صدیق فاطمہ کے، صداقت فاطمہ کی، عدیل فاطمہ کے، یہ ان کے جملے ہیں غلام غور صاحب کے، میں ادارے لے کے ان سے بھیک مانگ کے لے رہا ہوں۔ یہ نقیب بڑے گر والے ہوتے ہیں، صدیق فاطمہ کے، صداقت فاطمہ کی، عدیل فاطمہ کے، عدالت فاطمہ کی، شریف فاطمہ کے، شرافت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کے، ولایت فاطمہ کی، امام فاطمہ کے، امامت فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی، محمد فاطمہ کے، مصطفی فاطمہ۔ اب سنیے، تقریر میری ختم۔ اسما بنت عمیس کہتی میں نے دیکھا پیغمبر کی شہزادی کائنات حسنین، اور جس کے بیٹے حسنین ہوں، جس کا شوہر علی ہو، جس کا بابا مصطفیٰ ہو، اس کی کون مثال ہے؟ ملا تو جرت کر کے حضور کی مثال بنتا ہے۔ نماز پڑھی۔ اب اسما بنت عمیس کی سوچ دیکھیے، وہ کہتی میرے دل میں خیال آیا حکم ہے 40 دن نماز کے قریب نہیں جا سکتے، اور یہ شہزادی نے ابھی نماز پڑھ لی۔ اب وہ جملہ سنیں گے سبحان اللہ انہا اونچنا کہنا ہے کہ تنبوہ لے جان۔ حضرت اسما کہتی ہے میں نے دل میں سوچا نبی کی شہزادی بھول گئی ہے یا قانون بدل گیا ہے، کیونکہ اسما بنت عمیس کہتی میں نے کہا قانون بدل گیا یا رسول کی بیٹی بول گئی؟ کہ ابھی میں سوچ رہی تھی حضور تشریف لے آئے۔ اب وہ جملہ سنو، تقریر ختم۔ عرض کی آقا حکم ہے کہ 40 دن کی شریعت کہتی ہے 40 دن تک عورت نہیں آ سکتی، یہ آپ کی شہزادی نے ابھی نماز پڑھی ہے۔ میرے حضور کے لبوں میں مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ بتا رہی تھی یہ عام عورت نہیں ہے، یہ زہرا ہے، زہرا، یہ بطول ہے، یہ ان کی اماں ہے۔ اماں اتنی پاک ہے، سید کتنا پاک ہے، اولاد بھی پاک ہوتی ہے۔ توجہ کرنا، کہا اسما سن، تو سوچ رہی ہے کہ میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے؟ فرمایا اللہ نے جس طرح جنتی حور سے ہر نجاست اٹھا لی ہے، دنیا میں میری فاطمہ سے بھی اللہ نے ہر نجاست کو اٹھا لی ہے۔ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ تو یہ صابر سردار کے ابا جی، سردار صاحب میرے پاس بڑا آئے ہیں، ہرنا فقیر والی بڑا بلایا تھا انہیں میں، یہ ان کی منقبت ہے۔ اس کا آخری شعر سنا کے جا رہا ہوں۔ سردار جو بھی منگڑائی در فاطمہ تو منگ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔